ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، مرنے کے بعد سارے لوگ مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جیسا آپ کو درود شریف پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جتنے حضرات سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا، اس کے نہیں پڑھنے کے نقصانات بھی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہر کوئی نقصان نہیں چاہتا، فائدہ چاہتا ہے۔ ہر کوئی ایک کے دو کرنے کے چکر میں نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے۔ آج ایک کے دو کرنے کے لیے یہ میلاد کا جلسہ رکھا ہے۔ آج اگر ہم اب تک کرائے کے گھر میں تھے، خود کا گھر بنانے کے واسطے یہ جلسہ رکھا ہے۔ آج تک ہمیں پلاٹ خریدتے نہیں تھے، مگر یہ محفل میں اس لیے بلائے تاکہ اس میں بیٹھو، اللہ تمہیں ذاتی پلاٹ کا مالک بنا دے گا۔ یہ محفل معمولی نہیں ہے، اس محفل میں آنے والے کو اللہ بہت کچھ دینے والا ہے۔ وہ کیا کیا دیتا اور اللہ سے تم کیا کیا لینے والے وہ آپ کو سننا ہے۔ ذرا میں جس طریقے سے آپ حضرات میرے ساتھ بآواز بلند درود شریف جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے، اتنی زور سے میرے ساتھ درود شریف پڑھو، یہ میدان بھی گونج اٹھے گا کہ آج یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، آج یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ اتنی بلند آواز سے درود پڑھو، مدگل کے اس میدان سے یہ درود کی ڈالیاں نکل کر سیدھا اجمیر شریف چلے جائیں گی، اور بولو محبت سے سبحان اللہ، سیدھا اجمیر شریف جائے گی، اور ہمارا یہ درود اجمیر شریف سے ہوتے ہوئے غوث پاک کے دربار چلے جائے گا، اور غوث پاک کے دربار سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچ جائے گا۔ ہم پڑھ رہے مدگل میں،
मगर ज्यादा दुरूद शरीफ अब वहां ले जाने वाले कौन है? वो फरिश्ते ले जाते हैं। आप दुरूद पढ़ेंगे तो फरिश्ते आपका दुरूद लेकर जाएंगे। मेरे साथ आप बावाज़ बुलंद पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा सादात इकराम, उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, अइम्मा इकराम, हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान अजीम है कि उसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको और हम सबको सड़कों की जीनत बनाकर नहीं, ऑटो में बिठाकर मोबाइल की रौनक बनाकर नहीं, टाकिसों में नहीं और हॉस्पिटलों के बेड पे नहीं, गार्डनों में नहीं, पानी पूरी की बंदियों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने आपको और मुझे इस मैदान में जिक्र सुनने के लिए बिठाया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है। ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, मुदगल में बेशुमार लोग हैं, मगर सबकी किस्मत में ये महफिल कहाँ लिखी गई? क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र रसूल होता है, जहां जिक्र नबी होता है, खुद खुदा खरीब होता है। अब यहाँ अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है, यहाँ अल्लाह के हबीब का जिक्र हो रहा है। शायर क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनो मेरे भाइयों। जहाँ जिक्र नबी होता है, अब यहाँ जिक्र नबी हो रहा है, इसका मतलब शायर क्या कह रहा है? जहाँ जिक्र नबी होता है, अल्लाह खरीब होता है। लोगों यहाँ अल्लाह खरीब होता है, फरिश्ते खरीब होते हैं, रहमतें खरीब होती है, नेकियां ही नेकियां दामन में भरे जाते हैं। अब ऐसी महफिल से दूर मत रहना जहां जहां कुर्सियां खाली है। आप अपने कट्टों को छोड़ देना, अपने छतों को छोड़ देना, अपने मकान को छोड़ देना, अपने दुकान का शटर थोड़ी देर के लिए डाउन कर देना, इसलिए कि जहां जिक्र खुदा होता है, जहां जिक्र मुस्तफा होता है, वहां अल्लाह खरीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। ये खुश नसीबों की महफिल है। यहाँ तकदीर बदल जाती है, यहाँ किस्मत का सितारा चमक सकता है। अगर किसी की उम्र 80 साल की है और वो 80 साल का आदमी बैठा है, अल्लाह अगर 80 के बाद मौत लिखा है तो आज उलमा की दुआओं से अल्लाह उसे और भी उम्र लंबी अता कर देता है। अगर 20 साल का नौजवान है, 40 साल में इस दुनिया से उड़ जाने वाला था, मगर आज मुदगल के अंदर जलसे मीलाद नबी में बैठा, इसकी बरकत से, इनकी दुआओं से अल्लाह उसकी उम्र भी लंबी कर देता है। ये मामूली महफिल नहीं है। इस महफिल में आने से, इस महफिल में आने से तकदीरें बदल जाती है। इस महफिल में आने से मुकद्दर समझ जाते हैं। इस महफिल में बैठने से बिगड़ियां बन जाती है। ऐ सरकार के दीवानों, आज हम बड़े परेशान हैं। माल कमा कर भी सुकून नहीं है, कारोबार कर कर भी सुकून नहीं है, माँ बाप परेशान, बीवी बच्चे परेशान, घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, हाथ में पैसा नहीं टिकता। कौन से मौलाना को पकड़े, कौन से साहेब के घर को जाए ताकि मेरी दुकान अच्छी चले, ताकि मेरे मकान में बरकत रहे, ताकि मैं तरक्की कर सकूं, ताकि मैं भी अच्छी गाड़ी खरीद सकूं, ताकि मैं भी अच्छी बिल्डिंग बना सकूं, ताकि मैं भी रियल एस्टेट के अंदर करोड़ों रुपए कमा सकूं। हर एक की तमन्ना है। कौन नहीं चाहता अमीर बनना, कौन नहीं चाहता करोड़पति बनना, कौन नहीं चाहता लखपति बनना। आओ
करोड़पति बनना है, शराब पीना बंद कर दो। करोड़पति बनना है, जुआ खेलना बंद कर दो। करोड़पति बनना है, माँ बाप को सताना बंद कर दो, पड़ोसियों को तकलीफ देना बंद कर दो। अगर अमीर बनना है तो हर गरीब को अपने गले से लगा लो और 5 नमाजों में फजर की नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह तुम्हें अमीर बना देता है, अमीर बना देता है। इस महफिल में आने वालों, ये महफिल को मामूली मत समझना। अल्लाह ने इसमें इतना पावर रखा है, यहाँ बुलाकर क्रिकेटरों की तारीफ नहीं कर रहे, हीरो की तारीफ नहीं कर रहे। ये पॉलिटिशियन का जलसा नहीं है, सियासी लीडरों का जलसा नहीं है, ये मुस्तफा की मीलाद का जलसा है, ये नबी की मीलाद का जलसा है। अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। पहले बोले हमें अज़ान के बाद, उसके बाद दूसरे मुखर्रिर आने वाले हैं, उनका नूरानी बात। इशा की नमाज इब्राहिमपुर की मस्जिद में अदा की जाएगी। आप तमाम हजरत जो नमाज इशा अदा करना है वो वहाँ पर पहुँचना है। बोलो सुभान अल्लाह तो बोलो, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से नीचे वाले बोले सुभान अल्लाह। मौलाना की आवाज न को, नीचे वालों की आवाज सुभान अल्लाह बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो। ये सुभान अल्लाह बोलना क्या है? एक सवाल। ये सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक है। जब बंदा अल्लाह की पाकी बयान करता है और जब बंदा सुभान अल्लाह कहकर अल्लाह को पाक कहता है, अल्लाह कहता है बंदे मेरी पाकी का डंका पहले आसमान के फरिश्ते बजा रहे हैं, दूसरे आसमान में फरिश्ते बोल रहे हैं, तीसरे आसमान में फरिश्ते बोल रहे हैं, चौथे आसमान में फरिश्ते मेरी पाकी बयान कर रहे हैं, पांचवें आसमान में भी फरिश्ते सुभान अल्लाह कहते हैं, पाकी बयान कर रहे हैं, सातवें आसमानों में फरिश्ते कह रहे हैं। अब तो मुद्गल की जमीन पर बैठकर जब मुझे तू पाक कहता है, मैं तो पाक हूं ही हूं, मगर इसकी बरकत से मैं तुझे पाक कर देता हूं, तेरे गुनाहों को माफ कर देता हूं, तेरी खताओं को माफ कर देता हूं। क्या बात समझ में आ गई? ऐ मुसलमानों, अगर हम सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को भी पाक करता है, रूह को भी पाक कर देता है, दिल को भी पाक कर देता है, आत्मा को भी पाक कर देता है, चेहरे पे नूर अता कर देता है। सुभान अल्लाह कहने वाले को अल्लाह एक हज का सवाब भी अता कर देता है। ऐ सरकार मदीना के दीवानों, आओ दुरूद शरीफ पढ़े। मैं आपको दुरूद शरीफ पढ़ाया हो, इसकी फजीलत सुन लीजिए। दुरूद पढ़ने का फायदा क्या है और दुरूद नहीं पढ़ने का अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें दुरूद पढ़ने वालों में से बनाया, अल्लाह ने हमको दुरूद और सलाम पढ़ने वालों में से पैदा किया। हम दुरूद पढ़ते रहते हैं और पढ़ना भी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद अरबी फरमाते हैं, अगर किसी ने एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ लिया, अल्लाह उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है और उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख देता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पढ़े तो यह सवाब है। मैंने आपको 3-3, 4-4 बार दुरूद शरीफ पढ़ाया। एक बार पढ़े तो 10 ने किया, 2 बार पढ़े तो 20 ने किया, 3 बार पढ़े तो 30 ने किया, और गुनाह भी वैसे मिटा दिए जाएंगे और दर्जात भी बुलंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक आदमी था, बड़ा गरीब था, वो किसी के पास से 3000 कर्ज लिया था, 3000 कर्ज लिया, मगर अदा करने का टाइम आया, उसके पास अदा करने के लिए रकम नहीं थी। वो बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं कर्ज अदा करने का वक्त आया मगर अदा नहीं कर सकता। तो जिसके पास से कर्ज लिया था वो आदमी उसे पकड़कर अदालत की सीढ़ियों पर ले गया, काजी साहब के कठारे में खड़ा कर दिया और काजी साहब के सामने कहने लगा, अदालत में मैंने इसे 3000 दिए थे, कर्ज दिया था,
ابھی تک اس نے نہیں لوٹایا، اور میں جب بھی پوچھتا ہوں تو یہ آج دے تو کل دے تو اس طرح ٹال رہا ہے۔ عدالت میں جب کمپلینٹ ہوا، کیس ہوا، تو فوراً قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کیا میاں تم قرض ادا کرو گے یا نہیں؟ اس نے کہا قاضی صاحب اب میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، میں ادا نہیں کر سکتا، مجھے 40 دن کا ٹائم دے دو، میں 40 دن کے اندر ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ قاضی صاحب نے 40 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، اور وہ عدالت کی سیڑھیاں سے نکلنے کے بعد سیدھا سیڑھیاں اترتے اترتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا کوئی ہمدم نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، مگر مجھے قرض جس کے پاس سے لیا ہو اس نے مجھے کوٹ کی سیڑھیاں تک چڑھا دیا ہے۔ اب اسے ایک ہی ذہن میں بات بیٹھی ہے، اب میرے دکھ کو سکھ میں اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ والا ہی بدل سکتا ہے، وہ مدینے والا ہی بدل سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک حدیث آئی، اس نے ایسے بیانات میں بیٹھ کر عالموں سے سنا تھا کہ جو نبی پر کثرت سے درود پڑے گا اللہ اس کے سر پر پہاڑ برابر بھی خرچہ رہا تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اب وہ شخص دل میں سوچا اب میں درود شریف پڑھوں گا، ایک دن گزرا درود پڑھ رہا ہے، ایک درود شریف پڑھ رہا ہے، 25 دن گزر گئے درود پڑھ رہا ہے، 30 دن گزر گئے درود پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ 30 پر 8ویں رات آئی، وہ درود پڑھتے پڑھتے سو گیا تو خواب میں مدینے سے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے دیوانے تو ڈر مت، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، صبح آنکھ کھلنے کے بعد فلانے محلے میں جا، وہاں ایک مالدار آدمی ہے اس کے پاس جا کر کہہ دینا میرا حکم ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں میرا حکم ہے، ان سے کہنا کہ 3000 درہم مجھے دے دے تاکہ میں قرض ادا کر سکوں۔ اب وہ شخص سرکار سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ جس کا آپ ایڈریس اور پتہ دے رہے ہیں اگر میں اس کے پاس جا کر یہ کہوں میں خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہوں، اگر وہ مجھ سے ثبوت پوچھے تو کیا بولوں، اگر دلیل مانگے تو کیا کرو؟ اللہ کے نبی فرماتے اچھا ہوا تو نے پوچھ لیا، اگر وہ ثبوت مانگے تو کہہ دینا تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اتنی تعداد میں مجھ پر درود پڑتا ہے مگر تو نے کل درود نہیں پڑا، یہ بھی اس سے کہہ دینا یہ تیرا راز ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ صبح میں کھلنے کے بعد وہ شخص سیدھا اس امیر کے مکان کو گیا، دروازے کو دستک دیا، اس نے دروازہ کھولا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے میرے خواب میں آئے اور تمہارے گھر کا پتہ دے دیے، اصل میں 3000 قرض دار ہو، میں قرض دینا ہو، میں بہت پریشانی کی عالم میں گنبد خضرا کے مٹی کے دربار میں درود پڑتا تھا، آقا خواب میں آئے اور آپ کا پتہ دے دیے، آپ مجھے 3000 دے دو۔ اب وہ شخص کہنے لگا بھائی تیرے خواب میں رسول آئے ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سنو تم روزانہ فجر کے بعد اتنی تعداد میں درود پڑھتے ہو اور یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ کل تم درود بھی نہیں پڑھے۔ اتنا سننے کے بعد وہ حیران ہو گیا، یہ بات تو راز تھا، یہ راز میرے سوا میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا پڑھ رہے میں نہیں جانتا، آپ کیا پڑھ رہے آپ کے بیٹے کو بھی نہیں معلوم، آپ کیا پڑھ رہے آپ کی بیوی کو بھی نہیں معلوم، آپ کی بیوی کیا پڑھ رہی آپ کو نہیں معلوم۔ گویا کہ ہر پڑھنے والا پڑھتا ہے، کیا پڑھتا وہ کسی کو بولتا نہیں، صرف اللہ جانتا رسول جانتے ہیں۔ تو گویا کہ میرے نبی نے بتا دیا لوگوں جس محمد کی میلاد منا رہے ہیں وہ پیغمبر ایسے ہے کہ کون کتنا پڑھ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے یہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں، اور کس کے دل میں کیا چل رہا یہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں۔ آپ مدغل کی سرزمین پر جتنے لوگ یہاں بیٹھے اور آجو بازو کھڑے ہیں ان کے دل میں کیا چل رہا میں تو نہیں جانتا، میرا رسول جانتا ہے، میرے نبی جانتے ہیں۔ اور اسی لیے تو نبی نے کہا یہ روزانہ درود پڑھتے ہیں، فجر کے بعد انہوں نے درود نہیں پڑھا، یہ ثبوت دے دینا۔ جیسے یہ بات کہتے ہی امیر سیدھا اس غریب کو گھر لے گیا، اپنی کرسی پر بٹھا کر کہنے لگا تم نے بہت اچھی خبر لے کر آیا ہے، یہ 3000 میرے نبی کے حکم پر دے رہا ہو اور یہ 3000 یہاں تک چل کر آنے کے لے اور یہ 3000 میرے گھر میں آ کر یہ خوشخبری دینے کے تجھے دے رہا ہوں۔ بولے سبحان اللہ اور زور سے۔
हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने हजार हो गए? 2000 हो गए। था खर्जा कितना? 3000। अब वो 9000 कर्ज देकर 9000 देकर पैसा, वो अमीर कहता है जब भी तुम्हें कोई चीज की जरूरत पड़ी मेरे घर का दरवाजा खुला है, आ जाना, जो माल होना ले जाना। अब वो 9000 पैसे लेकर, टाइम खरीद था, कितने दिन का टाइम लेकर आए थे? 40 दिन का। 9 दिन हो गए, एक दिन बचा। वादे के मुताबिक एक दिन पहले काजी साहब की अदालत में पहुंचे और 3000 रकम रखे। तो काजी साहब के सामने जिसके पास से कर्ज लिए थे उन्होंने कहा ये इतने पैसे तेरे पास से कहां से आए? हालांकि तू कोई काम नहीं किया, तू कोई दुकान नहीं चलाया, कोई धंधा नहीं किया, कोई कुली मजदूरी नहीं किया, मगर ये पैसे कहां से आए? कहा कि मुझ गरीब को कोई काम पे नहीं लिया, किसी जगह मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं आखिर परेशानी में आका पर दुरूद पढ़ते हुए रहा तो रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने एक अमीर का पता दिया, उस अमीर ने मुझे पैसे दिए। इतना कहते ही अदालत के अंदर जो जज काजी था उन्हें खुद कुर्सी छोड़कर ठहर गया, कहने लगा तू कितना खुशनसीब है कि तूने मेरे नबी की ज़ियारत करके आया है, रसूल का दीदार करके आया है। अब तेरा खर्जा मैं अदा करूंगा, तेरा कर्ज मैं अदा करूंगा। अब इतना काजी साहब जज साहब बोलने लगे तो फौरन वो जो कर्ज दिया था ना वो कहने लगा साहब आप लोगों सवाब बांट लिए तो कैसा, असल में मैं दिए साला हो, मेरा कर्जा भी मैं माफ कर देता हूँ। इस तरह काजी साहब जज साहब जो बोले थे 3000 में देते वादे के मुताबिक दे दिए, वो 9 ये 3 कितने हो गए? 12000 लेकर अदालत से नीचे उतरते हुए कहने लगा जिसका कोई नहीं भरी दुनिया में उसके रसूलुल्लाह है, उसके नबी है। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे सर से भी कर्जा नहीं उतर रहा, कर्ज का बोझ है और कर्ज फिरता नहीं, तो आज से इरादा करो कल सुबह फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठो और बैठकर वहीं पर ऐसी तस्वीर लेना और 313 मरतबा हमारे नबी पर दुरूद यूं पढ़ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बस यही आपको 313 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके भी 40 दिन पूरे नहीं जाएंगे, अल्लाह आपकी परेशानी भी दूर फरमा देगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे काफी मजमा है, उतने बड़े आदमी वो नारा लगा रहे उमर रसीदा और आप लोग नौजवान होकर जवाब देने के लिए हिचकिचा रहे। मेरे बाद एक और मुखर्रिर आने वाले, अभी तो आपको ताजे होकर बैठना है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, और जोर से। ये मैदान बोलना कि ये जमीन बोलना, ये स्टेज बोलना, ये शड बोलना, आज तक ये क्या क्या हुआ कि ये शड भी क्या क्या बोला नहीं मालूम, मगर आज शड भी झूम रहा है। आज झूम रहा है इसलिए कि यहाँ नबी का जिक्र हो रहा है, मिलाद मुस्तफा मनाया जा रहा है, मिलाद नबी की महफिल सजाई गई। हमारे इस मुद्गल के तमाम जितने उलमा बैठे हैं, ये पूरे मौलाना लोग मिलकर, हमारे मौलाना रफीक साहब, हमारे जितने भी मौलवी लोग हैं, ये सब मिलकर मुद्गल में जैसे रब्बी नूर शरीफ का चांद नजर आता है, उस दिन से लेकर मुसलसल 12 जलसे कराते हैं और 12 जलसे के बाद क्या निकलता? जुलूस नहीं निकले, नहीं निकले ना, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, 12 दिन के बाद क्या निकला? जुलूस निकला। ये जुलूस जो निकला मुद्गल में, सब लोग हैरान है, ये जुलूस किसके नाम का है? ये जुलूस क्या मुद्गल डेवलपमेंट के वास्ते निकला? क्या मुद्गल के अंदर रोड़ा बनाने के वास्ते निकले? कहीं के वास्ते निकले? तो ये जो जुलूस निकला है सिर्फ मुद्गल को डेवलपमेंट के वास्ते नहीं, पूरी कायनात को डेवलप जिसके सदके में किया गया, उस नबी की विलादत की खुशी में निकाला गया, उस नबी की याद में निकाला गया। क्योंकि कायनात बनी है मिलाद मुस्तफा के सदके में, आसमान बना है मोहम्मद के सदके में, जमीन बनी है मोहम्मद के सदके में, शजर व हजर बने हैं मोहम्मद के सदके में, चांद व तारे बने हैं मोहम्मद के सदके में, कायनात बनी है मोहम्मद के सदके में, फरिश्ते बने हैं मोहम्मद के सदके में, मिकाईल बने हैं मोहम्मद के सदके में, जिब्रील बने हैं मोहम्मद के सदके में, इसराफील बने हैं मोहम्मद के सदके में, इजराइल
उनकी विलादत, उनकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को गोशंबे के दिन सुबह सादिक को हुई। इसीलिए उस दिन पूरे लोग मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकालते हैं और जुलूस निकालकर ये साबित करते हैं जब तक दम में दम है या रसूल अल्लाह, हम आपका जिक्र करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। और मिलाद मनाने वालों, ये महफिल को मामूली मत समझना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाना, इसी को ईद मिलाद नबी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, उस दिन ईद मनाना, खुशी मनाना, गलियों को सजाना, फरारे लगाना, झंडे लगाना, लाइटा लगाना, ये जो ईद मिलादुन नबी है, ये मोहम्मद के पैदाइश के दिन को खुशी मनाने को ईद मिलाद कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो माशाअल्लाह। तो जिसकी मिलाद हम मना रहे हैं वो ऐसे करीम आका है। हमारे नबी दुनिया में नहीं आने से पहले, एक बात अपने जहन में बिठा लो, बाकी की बातें आगे आपके सामने अर्ज कर दूंगा, अपनी बात को जल्द से जल्द समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। यानी अभी आदम नहीं बने, अभी कोई पैगंबर नहीं आए, अभी आसमान का शामियाना नहीं लगाया गया, अभी जमीन का बिछोना नहीं बिछाया गया, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी को पैदा फरमाया। हम जिनका मिलाद मना रहे हैं उनको सबसे पहले पैदा किया गया, पैदा सबसे पहले किया गया और दुनिया में भेजा सबसे आखिर में। दुनिया में आए सबसे आखिर में, पहले उनो आखिर भी उनो, अव्वल भी उनो आखिर भी उनो। अब बताता हूं आपको मिसाल के जरिए। अव्वल उनो, उनसे दुनिया बनी, उनसे कायनात बने, उनसे आसमान, चांद, तारे, सूरज, सारी दुनिया को अल्लाह ने हमारे नबी के नूर से बनाया है, हमारे नबी के नूर से बनाया है। उनसे सब है, अव्वल वही है, आखिर भी वही है। अब अव्वल आखिर कैसा? आए अव्वल, आखा है अव्वल, आए आखिर में दुनिया में। अब सुनिए, अब मेरे नबी अव्वल कैसे और आखिर कैसे? आम की गुठली अगर आप जमीन का सीना फाड़कर अंदर रख दिए, चंद दिन के बाद देखें तो क्या निकला? एक नन्ही सी कोपल सीना चीर कर बाहर आ जाती। आप खुश होते कि मैं आम की गुठली डाला, अब ये दरख्त उगने वाला है। खुश होते नहीं होते? धीरे 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 वो नन्ही सी कोपल बड़ी हो जाती है तो एक तनावर दरख्त बनता ना, एक दरख्त बनता, आम का बड़ा झाड़ बना। क्या डाले थे आप? बोलो भाई, गुठली डाले थे, क्या बन गया? आम का झाड़ बन गया। डाले थे आम की गुठली, अब उससे शाखें निकली, पेड़ बने, पत्ते आए, फूल आए, फल आए, कैरी आई। पहले कैरी आती, आम आता? बोलो जी, क्या मुदगल में कैरी नहीं आम आता? कैरी चाहती पहले कैरी आई, खट्टा खट्टा था, बाद में आज क्या हुआ? मीठा मीठा हुआ। बोले सुभान अल्लाह। पहले खट्टा आया, बाद में मीठा हुआ, पहले हरा था, बाद में पीला हुआ, पहले ग्रीन कलर था, बाद में येलो कलर हुआ। ये पूरे आम के झाड़ा को कोई पेंटर या कलर मारता है क्या? कौन है वो कलर देने वाला? ये कौन है जो खट्टे को मीठा बनाने वाला? क्या कभी आपने गौर किया? आप एक गुठली डाले, उससे इतना बड़ा झाड़ उठा कि शाखें निकली, पत्ते आए, फूल आए, फिर फल आए, कैरी आई, वो और कैरी पककर आम बन गया। डाले थे क्या? बोलो भाई, गुठली। गुठली से क्या निकला? दरख्त, शाखें, पत्ते, फूल, फल, कैरी, आम। और आम में क्या है? गुठली। बोलो जी, क्या है? डाले थे क्या? अव्वल भी गुठली, आखिर में भी। बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह आम की गुठली से
سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے. ہمارے نبی اول میں ہے, آخر میں ہے. تو جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں, ہم ان کی میلاد منا رہے ہیں. جانتے ہیں یہ ایسے رحمت للعالمین بن کر آئے. جب میرے رسول دنیا میں نہیں آئے تھے نا, حالات بہت خراب تھے ملک کے, دنیا کے, پوری دنیا کے حالات خراب تھے. اگر اس زمانے میں رسول اللہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کر دیتے تھے, زندہ دفن کرتے تھے. لڑکی کو پیدا ہوتے ہی منوس سمجھتے تھے, نحوست سمجھتے تھے, اور لوگ اس بچی کو زندہ گاڑ دیتے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں, ابھی محمد پیدا نہیں ہونے سے پہلے یہ حرکت تھی زمین پر. اگر لڑکی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کرتے تھے. اللہ اکبر, برائیاں عام تھی, لوگ ننگے پھرتے تھے, شراب پیتے تھے, ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے, بہن کے ساتھ زنا کرتے تھے, بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے, عورت کی عزت نہیں تھی. مگر محمد پیدا ہونے کے بعد میرے نبی نے عورتوں کا مقام بلند کر دیا, عورتوں کو عزت عطا کر دی ہے. اللہ کے نبی نے عورتوں کا اتنا درجہ بلند کر دیا, خدا کی عزت کی قسم کہ میرے رسول نے, مذہب اسلام نے عورت کو اتنی عزتوں سے نوازا. بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ یہ آج کا نہیں ہے, 1400 سال پہلے میرے نبی نے یہ کہہ دیا تھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ گھر منوس نہیں ہے, اللہ کی رحمت گھر میں برستی ہے. اور بیٹی کو پڑھاؤ اور بیٹی کو عاشق رسول بناؤ, تاکہ یہی بیٹی کے پیٹ سے ڈانسر نہیں, ہیرو نہیں, بلکہ غلام مصطفیٰ پیدا ہو جائے, اللہ والے پیدا ہو جائے. بیٹی بچانے کا نعرہ اسلام میں پہلی مرتبہ میرے نبی عرب کی زمین سے دے رہے ہیں. اور آج بھی ہمارے کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں شادی ہونے کے بعد اگر کسی کو پہلی ڈیلیوری میں بیٹی ہو گئی تو خوش تو ہوتے, دوسری بار بھی بیٹی ہو گئی ذرا خوشی نہیں رہتی, چہرے پھرتے رہتے. تیسری بار بھی بیٹی ہو گئی, اب تو کوئی بھی مبارکباد دینے کو بھی تیار نہیں رہتا. کیا ہوا, کیا ہوا جی, بیٹی ہوئی منہ لٹکا لیتے. بیٹی کا باپ بننا میلاد سے پہلے عیب تھا, میلاد کے بعد رحمت ہے. بولے سبحان اللہ. جس نبی کی میلاد کے صدقے میں عورتوں کو عزت ملی, وہ میلاد النبی کی عید کو گھر میں کھیر پوریا نہیں بنا رہی ہماری بہنیں, تو ان سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں. عورتوں کو عزت ملی ہے میلاد کے صدقے میں, عورتوں کو عزت ملی ہے میرے نبی کی ولادت کے بعد. عورتوں کو یہ درجہ ملا ہے کیونکہ عورت کا مقام اسلام میں جو پیغمبر اعظم محمد عربی نے بلند کر دیا ہے اس میں یہ ہے, اسلام میں عورت کو اتنا اونچا کر دیا. لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو بند کر دیا کمرے میں, نہیں, میرے نبی نے عورتوں کو جو عزت بخشی ہے, اللہ اکبر. جب ایک عورت بچے کی ماں بن جاتی ہے تو آمینہ کے لال میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. ارے سورگ چاہیے, جنت چاہیے, ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کو خوش کرو, باپ کو خوش کرو. آج ماں باپ کا دل دکھانے والوں, تم ماں باپ کو ناراض کر کے پورے مدگل میں فقیروں کو کھانا کھلا لیتے پھرو, تمہارا قبول نہیں ہوتا. جب تک ماں باپ ناراض ہیں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. اگر آپ ماں باپ کو پیٹ بھر کر کھلاؤ, باہر 100 فقیروں کی جگہ 10 فقیروں کو بھی کھلاؤ, اللہ تیری تقدیر کو بدل دیتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے چلے ہو کچھ نہیں مل سکتا ہے. اس لیے میرے نبی نے کہہ دیا, میلاد والے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس کی نماز بھی قبول نہیں, اس کا حج بھی قبول نہیں, اس کے روزے بھی قبول نہیں, اس کی زکات بھی قبول نہیں, اس کی عبادت بھی قبول نہیں. ماں باپ کو خوش کرو تو اللہ تمہاری ساری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. یہ اسٹیج ہے محبت کا پیغام دینے کا, یہ اسٹیج ہے نفرتوں کو مٹانے کا. یہ اسٹیج جو لگایا گیا آج 20 سینٹر مارکیٹ کے اندر, یہ اس لیے نہیں کہ نفرت کو پھیلاؤ, یہ اس لیے لگایا گیا نفرت کو مٹا کر محبت کے قلعے تعمیر کرو. کیونکہ میلاد کا مطلب یہ ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا نام میلاد ہے.
بولے سبحان اللہ اور زور سے. اللہ کے نبی نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اگر ماں باپ کو ناراض کر کے جنت پانے کے لیے 40 دن چلے میں گیا, فلانے جگہ گیا, نہیں ملتی جنت. ماں خوش باپ خوش تو جنت. محبت سے بولے سبحان اللہ. یہاں بھی بہت سے بچے والے ہوں گے, یہاں بھی کئی لوگ اولاد والے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے باپ اور ماں اپنے بیٹے سے اور بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں. یہ فطرت میں ہے. اللہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کو دل سے چاہتے ہیں, یہ اس کی فطرت میں رکھا گیا. ماں ماں ہوتی ہے. آج ماں کا دل دکھایا جا رہا ہے. مدغل والوں, آج پورے جلسے میلاد مصطفیٰ سے سب سے اہم پیغام, نماز اپنی جگہ ہے, روزہ اپنی جگہ ہے, حج اپنی جگہ ہے. نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, حج کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں, زکات دینے والے بھی بڑھ رہے ہیں, ان میں ماں باپ کا دل دکھانے والے بھی بڑھ رہے ہیں. ہمیں ایسی نماز نہیں چاہیے جن کے ماں باپ ناراض ہو. ہم تو ایسی نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کو راضی کر پھر سجدے کر, اللہ تیرے سجدے بھی قبول کر دیتا ہے. ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, تکلیفوں سے جنمنے والی وہ ماں ہے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین کے دور خلافت میں ایک سوداگر تھا, ایک مالدار تھا, ایک پیسے والا تھا. اس کی شادی ہوگی, کئی دن ہو گئے. ماں اس کے پاس خرچ لینے کے واسطے آتی اور روزانہ وہ خرچ لیتی اور چلے جاتی تھی. ایک دن ماں اپنے بیٹے کے پاس کچھ پیسے مانگنے کے لیے آئی تو بیٹے سے پوچھ رہی ہے, بیٹے مجھے خرچ کے لیے کچھ رقم دے دے. تو اس کی بیوی نے کہا, اس طرح تمہاری ماں روزانہ تم سے پیسے مانگ مانگ کر ایک دن مجھے کنگال کر دے گی. آج سے آپ اپنی ماں کو پیسے دینا بند کر دینا. وہ بیوی کی باتوں میں آیا, ماں کو کچھ رقم نہیں دیا. ماں مایوس ہو کر لوٹی. ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب بیٹے سے ماں نے پوچھا تھا بیٹے کچھ رقم دے دے, مگر بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے ماں کو واپس کر دیا, پیسہ نہیں دیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو نکلے. نوجوانوں, تمہاری بھی ماں ہوگی. آپ کے گھر میں اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو جاؤ اپنے گھر میں جا کر ماں کے قدموں کو گھٹ پکڑ لینا, ماں کے پیر دبا دینا تاکہ ماں دل سے دعا دے سکے. وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, تکلیفوں سے ہمیں جنتی ہے اور 2 سال تک اپنے سینے سے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلاتی ہے. 2 سال تک ہمارے کپڑے صاف کرنے والی, ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ماں ہے. اور پیٹ بڑا لے کر پھرنے والی ماں ہے. جب تو چھوٹا تھا چل نہیں سکتا, چلانے والی ماں تھی. بول نہیں سکتا تھا, بولنا سکھانے والی ماں تھی. تیرے کپڑوں کا خیال کرنے والی ماں, تیری ہر چیز کا خیال کرنے والی ماں ہے. آج تو نے اپنی ماں کو آنکھیں دکھایا, آج تو اپنی بیوی کی محبت میں اپنے ماں کو الگ کرنے والے. اے میری قوم کے جوانوں, اگر آپ اپنے ماں باپ کو الگ رکھے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے, جا تو اپنے ماں سے معافی مانگ لینا. ماں سے معافی مانگنے سے عزت نہیں جاتی, ماں سے معافی مانگنے سے آدمی کی عزت نہیں ختم ہوتی. ماں سے معافی مانگے گا عزت بڑھ جاتی ہے, اللہ مقدر سوار دیتا ہے. ماں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں سے جننے والی ماں ہے اور پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے والی ماں ہے. رات میں جب تو سوتا تھا, تجھے اگر نیند نہ آتی تو ماں تجھے تھبک تھبک کر سلاتی تھی. تجھے مچھر کاٹ رہے ہیں, ماں اپنے دوپٹے سے ہوا دے دے کر مچھروں کو بھگانے والی تیری ماں ہے. آج تیری بوڑھی ماں رات میں سونے کے لیے اب وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹے مچھر بتی منگا, تاکہ مچھر کاٹ رہے ہیں, تکلیف ہو رہے ہیں. بیٹا
مچھر بتی لا کر دینے کو تیار نہیں. ارے وہ تیری ماں ہے. جب تو چھوٹا تھا نا, تیرے اوپر جب مچھر بیٹھتے تھے نا, ماں مچل جاتی تھی, مچھروں کو بھگانے کا انتظام کرتی تھی. رات بھر کبھی کبھی ماں تجھے سلا رہی ہے, اور آج تیری ماں بوڑھی ہونے کے بعد تو اپنی ماں کو کبھی پیر نہیں دبایا, کبھی مچھر بتی لا کر نہیں لگایا. ماں کا دل دکھانے والوں, ادھر ادھر سے دعائیں مانگنے والوں, کہتے ہو تم دعا کرو, تم دعا کرو. ارے کسی سے کیا دعا کراتے ہو؟ ماں کی دعا لے لو. دنیا والا دعا کرے گا تو مطلب کچھ تو کچھ ہوگا, مگر ماں جب دعا کرتی ہے تو کوئی مطلب نہیں. بس یہ کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کی عمر لمبی کر دے, اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھے. اے نوجوانوں, اگر تم نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے, ابھی بھی وقت ہے. میرے نبی نے میلاد جس کا منا رہے ہیں, اس پیغمبر نے کہا ہے کہ ماں کا دل کبھی مت دکھانا. ماں کو سمجھو, جب تجھے بخار آتی تھی نا, ماں بے چین ہو جاتی تھی. میرے لال کا آنگ گرم ہو گیا, بدن گرم ہو گیا, بخار آ رہی ہے. بچہ رویا تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا ہے. بچہ اگر بلک بلک کر روتا ہے, ممتا تڑپ جاتی ہے. اور آج تو اپنی ماں کو رلا رہا ہے, آج تو اپنے باپ کو رلا رہا ہے. میری قوم کے جوانوں, جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, پوچھ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. جس کی ماں نہیں ہے وہ رو رہا ہے, کاش اگر میری ماں ہوتی. میں گھر کے اندر جب جاتا تو میری ماں کہتی تھی, میرے بیٹے تم پریشان مت ہونا, میں تیرے لیے دعا کروں گی. اب ہمارے لیے دعا کرنے والی ماں دنیا میں نہیں ہے. ارے جن کی ماں زندہ ہے وہ قدر کرو اور ماں کی خدمت کر کے دل جیتو. ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی کو چھوڑ دو, ہم کہتے ہیں بیوی کا حق بھی ادا کرو, اور بیوی سے زیادہ ماں کا حق بھی ادا کرو. ماں کا حق بھی ادا کرو. آج لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیے, گالیاں دے رہے ہیں, باپ کا کالر پکڑ کر کہتے ہیں کہ تمہاری پراپرٹی میں میرا حصہ دو, جو آ رہا مجھے دو. کما تو کچھ نہیں سکا, تیرا باپ تنہا مل کر پورے گھر کے 5 لوگوں کو پالتا تھا, تم 5 مل کو ایک ماں باپ کو نہیں پال سک رہے. کتنے افسوس کی بات ہے. آج 4 بیٹے کسی کے ہیں تو ایک بیٹے کے گھر میں ماں باپ ہے, تو بہو کہتی ہے کیا تمہیں تمہارے ماں باپ کا ٹھیکہ لیے کیا, 3 بیٹے اور ہیں نا, وہاں بھیجو تمہارے ماں باپ کو. خدا را مسلمانوں, اپنے ماں باپ کو فٹ بال کی طرح استعمال مت کرو, کبھی ادھر بھیجے کبھی ادھر بھیجے. جس کی قسمت میں لکھا ہے ماں کی خدمت تو کرتے جاؤ, اللہ تیرے مقدر سنوار دے گا, تیری بگڑی بن جائے گی. اب اس نوجوان نے, جس نے اپنے ماں کو کچھ پیسے مانگنے سے نہیں دیا, ماں روتے ہوئے چلے گئی. ماں نے کیا پوچھا تھا, دھن دولت نہیں مانگی تھی, کچھ خرچ کے لیے پیسے دے دے, مگر بیوی کی سکاوٹوں میں آ کر ایک پیسہ بھی نہیں دیا. ماں روتے ہوئے گزر گئی, چلے گئی, روتے ہوئے چلے گئی. جب دوسرے دن بیٹا تجارت کرنے کی غرض سے دوسرے شہر گیا, مال کما کر جب واپس آ رہا تھا, ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور اس کا سارا مال لوٹ لیے, اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں باندھ کر چلے گئے. وہاں سے قافلہ آیا, لوگوں نے اسے دیکھا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے گھر پہنچائے. لوگوں نے کہا کہ اس کا مال لوٹ گیا, ہاتھ کٹ گیا. تو وہ شخص کہنے لگا غلط بات ہے, آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرا مال کیوں لوٹ لیا گیا, میرا ہاتھ کیوں کٹا گیا ہے. میں نے کل میری ماں کو مال دینے سے انکار کیا, 1 روپیہ دیتا تو بات ختم تھی, آج ہزاروں روپے لوٹ لیے گئے. اور جس ہاتھ سے میں ہر بار ماں کو دیتا تھا وہ ہاتھ بھی میرا کاٹ دیا گیا ہے. یہ ماں کا دل دکھانے کی وجہ سے میرا مال بھی گیا, ہاتھ بھی کٹ ہو گیا. جب ماں کو پتا چلا کہ تمہارے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور مال بھی لوٹ لیے, ممتا تڑپ اٹھی. ماں دوڑتی ہوئی آئی, میرے بچے کا ہاتھ کٹ گیا, میرے بچے کا مال لوٹ گیا. ماں روتے ہوئی آئی, میرے لال یہ کیا ہو گیا, تیرا ہاتھ کٹ گیا, تیرا مال بھی لوٹ گیا. بیٹے نے کہا ماں تو دعا دے, ماں میں نے تجھے ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے. ماں اگر تو راضی ہو جائے گی مجھے یقین ہے اللہ پھر سے مجھے سنوار دے گا. ماں نے کہا میرے لال میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں, میں تجھ سے
اور رات کو مصلا بچھا کر دعا کری، میرے پروردگار اس بوڑھی عورت کا میرے بیٹے کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے پروردگار یہ میرے بچے سے کیا ہوا؟ آج بھی ماں دعائیں دیتی ہے میری قوم کے جوانوں، آج بھی باپ دعائیں دیتا ہے، مگر تم کیسے ہو؟ 2 کوارٹر شراب پی کر، جوا کھیل کر، ماں سے لڑنے والوں، باپ کو تکلیف دینے والوں، نشے میں اپنے ماں کو دھکے مارنے والوں، کون سی صورت لے کر جاؤ گے قیامت میں؟ اللہ سے ڈرو، آج سچی توبہ کرو۔ اس نوجوان کی ماں رو کر دعا کری، اللہ نے صبح تک اس کا کٹا ہوا ہاتھ بھی درست کر دیا اور گیا ہوا مال بھی واپس لوٹا دیا۔ یہ ماں کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، ماں کی دعاؤں سے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں کی دعائیں لیا کرو، اور یہ ساری تعلیمات کہاں دی جاتی ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا، یہ ساری باتیں آپ کو جوؤں کے اڈے پر نہیں، شراب کے اڈوں پر نہیں، گھر کے چھوٹے سے ٹینشن کو لے کر شراب پینے سے ٹینشن دور نہیں ہوتا، جوا کھیلنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، 3 پتے کھیلنے سے امیر نہیں بن سکتے۔ اگر جب بھی ٹینشن آئے وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تیرے ٹینشن کو بھی دور کر دیتا ہے، تیرے سو کی نوٹ میں اللہ 1000 کی برکت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک آم کی گٹلی میں آم کے جھاڑ کو چھپا کر رکھا، وہی مولا 100 روپے میں وضو بنا کر کمانے سے 10,000 کی برکت بھی عطا کر دیتا ہے۔ عقل کام نہیں کرے گی، اللہ جب دینا چاہتا ہے نا وہاں سے روزی دے گا جہاں بندے کا گمان تک نہیں جاتا۔ میں آپ کو حالات حاضرہ پر اس لیے سمجھا رہا ہوں، جو آپ بھاشا سمجھ سکتے اسی انداز سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ میں صرف بڑے بڑے معجزے بول کر چلا گیا تو لوگ کہیں گے بیان تو اچھا ہوا، ہمارے کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسا نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے یہاں آنے والے آج توبہ کرنا، ایک جنا بھی اگر اللہ کے حضور توبہ کرے، اس کی ادا پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ توبہ یہ کرو کہ جن کی مائیں ہیں وہ اپنی ماں سے مضبوط رشتہ جوڑے، اور جن کے ماں باپ گھر چھوڑ کر چلے گئے، اللہ اکبر، لیجیے مولانا تو آگے، میں اپنی بات کو مکمل کر دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں میرا بولنا قبول فرمائے اور آپ تمام حضرات کو قبول فرمائے، آمین آمین۔